اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک لبیک. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. سب پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور ٹوٹ جائیں
قید و بند ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی صاحب صدر گرامی قدر عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر جمال احمد میروی چشتی دامت برکاتکم العالیہ، استاذ الاساتذہ مناظر اسلام مخدوم و محتشم حضور قبلہ حضرت علامہ گل محمد صاحب سیالوی دامت برکاتکم العالیہ، عزت مآب استاذ العلماء حضرت علامہ عبدالغفار سیالوی صاحب، موقر محترم مہمانان گرامی، علماء کرام، حفاظ کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام اور انجمن غوثیہ ڈھوک راجہ ملک وال کے جملہ عہدیداران اراکین، آج کی یہ خوبصورت محفل جس میں ہم سب لوگ حاضر ہیں، برادران اسلام، یہاں حضرت قبلہ سیالوی صاحب جو کہ قریباً نصف صدی ہونے کو ہے، وہ اسلام کا علم لہرا رہے ہیں، ان پڑھوں کو پڑھا رہے ہیں، بے سمجھوں کو سمجھا رہے ہیں، اور عزیز محترم حضرت علامہ صاحبزادہ خطیب اہل سنت جناب ضیاء المصطفیٰ سیالوی صاحب، وہ ان کے زیر سایہ اس قافلے کو رواں دواں رکھنے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ان پیاروں کو، ہم سب کو اپنے دین متین کی نوکری کے لیے قبول فرمائے۔ میرے بارے میں جو میرے نقیب محترم نے الفاظ فرمائے ہیں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا۔ پنجابی میں اگر میں اپنے بارے میں بھی کہوں اور آپ اور ان بزرگوں کے بارے میں، تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ تیرے باغ بہشت، باغ بہشت یہ ہیں اور آپ، تیرے باغ بہشت گلشن سونے، ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، تیریاں داچیاں گاواں مجھی توڑے
विच एक भेड़ दा दुंबड़ा मैं भी सही तेरे शहबाज शहाने शिकरे एक चिड़ी दा अंडड़ा मैं भी सही तेरे आलिम फाजिल हाफिज कारी तेरे आलिम फाजिल हाफिज कारी एक जाहिल बंदड़ा मैं भी सही तेरे कंजर कलावत थैया थैया एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही अली हैदर शाह तेरे शेरां दे गल संगल सोहदे एक कुत्ते दा डंडड़ा मैं भी सही न गुलम इसकी ई को बंद करवा दे न गुलम न बरगे सब्जम न दरख्त सायादारम हम हैरतम के दहका बचे कार किश्त मारा आज की बज़्म जिसमें रहमतों की बरसात है वो आज की मुक़द्दस रात है और इस रात की क्या बात है अहले इल्म अहले दर्द अहले दानिश इस बात पर मुत्तफिक है इस बज़्म हस्ती में इस खुदा की बस्ती में इस कायनात में इस आलमे दुनिया में इस खाकदाने गीती पर मेरे और आपके नबी का जो मकाम कमा हक़्क़ुहु था वो न लोगों की समझ में आया न किसी ने बताया न किसी की समझ में आया और कोई ऐसा आलिम किसी मां कर्मा वाली नहीं जाया हुजूर का मकाम दुनिया वालों को दुनिया में समझ में नहीं आया जिसने भी जो बताया अपनी बसात के मुताबिक बताया अपने अक्ल के मुताबिक बताया इसलिए क़यामत का जब दिन आएगा अल्लाह उस दिन महबूब को उसके मकाम पे ले जाएगा और हुजूर का मकाम सुनाएगा नहीं दिखाएगा उस दिन लग पता नहीं समझ आ रहा इसीलिए ये कहीं लफ्जों का तमाशा न समझ लेना मिशकात शरीफ की शरह हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी बर्रे सगीर की इल्म की दुनिया का मुअल्लिम अव्वल जिसके ऊपर ये लक़ब सजता है अहले हदीस दियोबंदी सुन्नी सब जिसके शागिर्दों की सफ में आते हैं जो मुहक्किके अलल इतलाक कहलाते हैं बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद जो मदीने में रहते थे मदीने वाले ने अपनी हदीस के इल्म के नशर के लिए इशाअत के लिए जिनको मदीने से हिंद में भिजवाया
حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں دراں روز معلوم گردد کہ مقام محمدی چیست، اس دن دراں روز، اس دن کیا مطلب؟ قیامت کے دن ظاہر ہوگا کہ مقام محمدی چیست، کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ لفظوں پہ غور کیا، یہاں پتہ نہیں چلا، قیامت کا دن جب آئے گا اس دن پتہ چلے گا کہ مقام محمدی کیا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑے غور سے، بڑے احتیاط سے سنے، کہتے ہیں صدر و سلطان عام مجلس و معرکہ کیست، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ بزم محشر کا صدر کون ہے۔ ہائے ہائے، بزم محشر کا صرف صدر نہیں، صدر و سلطان، صدر و سلطان عام مجلس حشر کی بزم کا صدر کون ہے، صدر کون ہے؟ آگے کہتے ہیں اس دن پتا چلے گا کہ محشر کی سلطنت کا سلطان کون ہے۔ اور دو لفظ میں بڑھا رہا ہوں، اس دن پتا چلے گا میزبان کون ہے، مہمان کون ہے۔ اس دن پتا چلے گا کہ بزم محشر کا صدر کون ہے، سلطان کون ہے۔ بظاہر تو عجب لگ رہا ہے کہ سلطنت رب کی، آپ کو پتہ ہے صدر کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو سب سے سینئر بھی ہو، سپیریئر بھی ہو، ہے کہ نہیں؟ آج کا صدر ہم نے قبلہ پیر صاحب کو کیوں بنایا؟ فقیر بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ہم سب میں اپنا سب سے زیادہ باعزت بھی ہیں، صاحب شان بھی ہیں، اور آج کے مہمان بھی ہیں، محفل کی جان بھی ہیں، اور قیامت کی بزم کا صدر بھی میرا نبی ہے، سلطان بھی میرا۔ دوسرے مقام پر اسی مشکات کی شرح میں آپ فرماتے ہیں دراں روز ظاہر گردد کہ وے نائب مالک یوم الدین است۔ قیامت کے دن ایک تو پتا چلے گا کس کا، مالک یوم الدین۔ نہیں سمجھے؟ روز ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اس پہ کبھی غور فرمایا ہے؟ مالک ہے روز جزا کا۔ اور کوئی پوچھے اگر تو اس دن کا مالک ہے تو آج کا مالک کون ہے؟ کوئی پوچھے نا مالک یہ کیا بول دیا تو نے، مالک یوم الدین، اگر تو روز جزا و سزا کا مالک ہے اب کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ میں نے کہا پھر یہ کیوں بولا مالک یوم الدین؟ اس نے کہا آج کل یہاں چھوٹے چھوٹے ملک کئی ہیں،
ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ملک صاحب وہ ملک صاحب، اگر ادھر والے ملک سمجھ نہیں آتے، سعودیہ والے ملک عبداللہ، فرمایا یہ نکڑے نکڑے ملک بنے پھرتے ہیں دنیا میں، قیامت کا دن آئے گا لگ پتا جائے گا، مالک یوم الدین میں ہوں گا، نائب مالک یوم الدین مصطفیٰ ہوگا۔ پھر سوچو کیا ہوگا، مالک یوم الدین۔ فرمایا آج کل تو چھوٹے چھوٹے ہیں کہ نہیں؟ اتوں بندہ کوئی ٹر جاوے نا سعودی عرب تے نہ لکھیا ہوئے ملک فلاں، اتوں اتوں پھڑ لیندے نا، آدھن تسی کتوں ملک ہو؟ ملک تے سعودی آلن۔ اور یہ بھی ملک ہے 4 دن کا، وہ بھی ملک ہے 2.5 دن کا۔ اس لیے قیامت کے دن جب رب جلال میں آئے گا اور صدا لگائے گا لمن الملک اليوم، اور جھوٹی ملکیت جتانے والوں، اپنے اپنے مربے بتانے والوں، بڑے بڑے پلازوں میں تکبر سے گردن اکڑانے والوں، ملکوں کی حکومت پہ جبر سے حکومت کرنے والوں، تم نے دنیا میں بہت اپنی ملکیت جتا لی، آج بولو لمن الملک اليوم۔ یہ پوچھو میرے حفاظ سے، یہ قرآن ہے اور یہ صدا گونجے گی۔ مفسرین کہتے 300 سال تک محشر میں یہ آواز گونجتی رہے گی، کوئی نہ سر اٹھا پائے گا، نہ زبان ہلا پائے گا، نہ کچھ بتا پائے گا۔ آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کہاں مر گئے ہو بولو، کدھر گم ہو گئے ہو بولو، کوئی نہیں بولے گا۔ فرمایا سال نہیں، کتنے؟ آپ کہیں گے 300 سال یہ آواز گونجے گی تو دن کتنا بڑا ہوگا؟ یہ بھی قرآن میں ہے۔ فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ 3 صدیاں تو یہ آواز گونجے گی، اور حال کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا حال یہ ہوگا۔ قرآن پاک میں نا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کائنات الٹ پلٹ، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج بے نور کر دیا جائے گا، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے، حشر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں محشر کیا ہے، مالک کہتا ہے تم کیا جانو؟ القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یہ آج آکڑ سے، تکبر سے، غرور سے جس کا پاؤں زمین پہ نہیں پڑتا، مالک کہتا ہے کل یہی آدمی، یہی غرور کا پتلا، یکون الناس کالفراش۔ برسات میں کبھی تم نے کیڑے دیکھے؟ صبح کو پر ملتے ہیں، کیڑے کدھر گئے؟ فرمایا تمہاری حالت ایسی ہوگی، پتنگوں کی طرح اڑ جاؤ گے۔ اور فرمایا تم 5 6 فٹ 7 فٹ کے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جب
कोहे हम्माला की चोटियां, नांगा पर्वत की चोटियां, वतकूनुल जिबाल कल एहिनिल मनफूश, जब पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ जाएंगे। तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हुए, तू है केड़े खेत दी मूली, तू है। मौलवी साहब तू भी सुन, शेखुल हदीस साहब तू भी सुन, हाजी जी तुम भी सुनो, गाजी जी तुम भी सुनो, मलिक साहब तुम भी सुनो, भट्ट जी, राजा जी, ख्वाजा जी सारे सुनो। फरमाया जानते हो तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है। ओए तू है केड़े खेत दी मूली, कई रोल मुइया तैवान। तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। जहां सूरज जैसी ताकत उड़ गई, अल्लाह जब जलाल में आएगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, यौमा नत्वी समा कतई से जिल्लिल कुतुब। अल्लाह जलाल में आके आसमानों को अपने दस्ते कुदरत में यूं समेट देगा। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिही। आवाज आएगी, बेकदरे लोगो तुमने मेरी कदर न जानी। हाय हाय, किस मुंह से कहता है अपने आप को इश्कबाज, और रूह सियाह तुझसे तो इतना भी ना हो सका। पूछते रहिए, ये कुरान की आयत है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, फरमाया बेकदरी दुनिया तुमने अपने मालिक की कदर न जानी। ये कहते फिर जलाल में आकर जमीन और आसमान सबको समेट डालेगा, लपेट देगा। जब कायनात बिखरेगी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ये सूरतें बता रही हैं हश्र क्या होगा, नश्र क्या होगा, क़यामत क्या होगी, तुम्हारा हाल क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा। इसलिए ये पहली तस्वीर है, इसको समझो ताकि तुम्हें मकामे मोहम्मद समझ आ जाए। मालिक कहता है बेबसी और बेकसी छा जाएगी, हर चीज थर थर्राएगी, यहां तक यौम तज़हालो कुल्लो मुर्दिअतिन अम्मा अर्दाअत व तदअु कुल्लो ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बेसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह फरमाता है जब मेरी गिरफ्त को देखेगी कायनात, तज़हालो कुल्लो मुर्दिअतिन, तमाम सारी दूध पिलाने वालियां दूध पीते बच्चे भूल जाएंगी। आप समझदार हैं, मां सब कुछ भूल सकती है, लेकिन दूध पीने वाले बच्चे बच्ची को, दूध पीने वाले मां मर जाती है, दूध पीने वाले को नहीं भूलती। पर कुरान में मालिक ने बताया कि मेरा थप्पड़ पड़ेगा जब हश्र का, माएं दूध पीते भूल जाएंगी। व तदअु कुल्लो ज़ाति हमलिन, जो कुछ पेट में अमानतें होंगी वो उधर पड़ी होंगी, बंदे उधर पड़े।
صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا آج رشتے ہیں، محبتیں ہیں، یاریاں ہیں، آج بڑی رشتہ داریاں ہیں، پر مالک فرماتا ہے یاد رکھ یوم یفر المرء من اخیہ، جب بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، اپنی جب پڑ جائے گی، اوپر حالت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں تمہیں جب قبروں سے نکالوں گا، قبریں پھٹیں گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبریں پھٹ جائیں گی، بندے نکل کے دوڑیں گے، فرمایا کیڑوں مکوڑوں کی طرح نکلو گے، اور حالت کیا ہوگی؟ آج یہ دستاریں ہیں، جبے ہیں، کپڑے ہیں، چادریں ہیں، فرمایا تمہیں قبروں سے نکالوں گا، ایک ایک ٹاکی کو ترسو گے، ایک لیر بھی بدن پہ نہ کسی عورت نہ کسی مرد، ذلت رسوائی۔ یہ تو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، حدیث بھی یہی ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا لوگ قبروں سے اٹھیں گے کما ولدتہم امہاتہم، ایسے اٹھیں گے جیسے ماں نے جنم دیا تھا۔ کتنے کپڑے پہن کے آئے تھے، کچھ نہیں تھا، فرمایا ایسے آئیں گے۔ جب یہ فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی آہ نکلی، بی بی نے آہ کر کے کہا یا رسول اللہ رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ آقا اگر اس طرح مخلوق نکلی تو ذلت ہے، رسوائی ہے، ایک دوسرے پہ نظر پڑے گی، ذلیل ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی حمیرہ جانتی ہے یہ نظر ماتھے پہ ہوگی، گردن فولاد کی ہو جائے گی، نہ ادھر تک سکے گا کوئی، نہ ادھر دیکھ سکے گا کوئی، نہ پیچھے تک سکے گا کوئی، گردن لوہے کی طرح تن جائے گی، کون دیکھے گا کسی کو؟ آج 2-4 گھنٹے بیٹھنا پڑ جائے مجھے آپ کو، کروٹیں بدلتے ہیں، تھک جاتے ہیں، فرمایا صدیوں کا حال ہے۔ اور پھر یہ بھی کملی والے نے بولا، فرمایا جب یہ سورج اس کو کالا کر کے اس کے اندر حدت بلا کی ہوگی اور سمندروں کو آگ لگ جائے گی، اسی لیے جب یہ زمین بھٹی کی طرح سلگے گی آدمی بھاگیں گے، رب جلال میں زمین جلاتی ہے اور چیخے گی مخلوق یقول الانسان این المفر۔ یہ قرآن مجید سورہ قیامت ہے، اللہ فرماتا ہے بولیں گے انسان کہاں جائیں، کہاں جائیں، کدھر بھاگیں؟ آواز آئے گی کلا لا وزر، نہ حویلی ہوگی، نہ مکان ہوگا، نہ درخت ہوگا، نہ دریا ہوگا۔ قرآن پاک میں یوم تبدل الارض غیر الارض، ہم زمین کا نقشہ ہی بدل دیں گے، نہ کوئی درخت بچے گا، نہ کوئی محل بچے گا، نہ ماڑی بچے گی، نہ پلازا بچے گا، نہ عمارت بچے گی، نہ پہاڑ بچے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہاں جاؤ گے؟ آواز آئے گی لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، ایک ہی سہارا ہے، وہ دیکھا رب پیارا ہے، پر وہ جلال میں ہے، نبی تھر تھرا رہے ہیں، فرشتے گھبرا رہے ہیں۔ رشتے، آج کے رشتے، تو جماعتیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو تنظیمیں بناتا پھرتا ہے، یہ کہاں تیری امیری، کہاں تیری جماعت؟ مولا فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔
میں آپ کی خدمت میں قرآن کی آیات ہی پیش کر رہا، ابھی میں حدیث نہیں پڑھ رہا. میرے ان حفاظ سے پوچھئے. مالک بتاتا ہے وہ دن جب آئے گا ماں اولاد سے بھاگے گی، باپ بچوں سے دوڑے گا، بھائی بھائی کو چھوڑے گا، اور تو اور فرمایا صرف چھوڑیں گے نہیں، بیوی خامن سے بھاگے گی. کوئی نیکی نہ مانگ لے، کوئی اچھائی کا سوال نہ کر لے، بلکہ فرمایا صرف دوڑ جاتے، چھوڑ جاتے. دکھ اتنا نہ تھا بلکہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. فرمایا صرف بھاگیں گے نہیں بلکہ دشمن بن جائیں گے. ماں سگے بیٹے بیٹیوں کو پکڑ کے کہے گی مولا ان کو دوزخ کا ایندھن بنا دے، ان کے بدلے میں مجھے چھوڑ دے. نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی حدیث ہوتی تو مولانا کہتے یہ کمزور ہے، راوی کمزور ہے، یہ تو اس کا کلام ہے جو شاہزور ہے، اس میں تو کوئی کمزوری نہیں ڈھونڈی جا سکتی، اور یہ بھی نہیں کہ متشابہات میں سے ہے، بات صریح ہے. اور مالک کا کھلا اعلان ہے کہ یاد رکھ آج ماں کہتی ہے میں تیرے اوپر مر جاؤں گی. فرمایا مرتی ہے ماں انکار نہیں، لیکن حشر کی گھڑی میں ماں بھی ساتھ چھوڑ. باپ چھوڑ جائے گا، صرف چھوڑے گا نہیں، کہے گا میرے مولا میرے سارے پتر میریاں ساریاں دھیاں انہاں ساریاں نو دوزخ وچ سٹ، انہاں دے بدلے مینوں چھڈ. اللہ اکبر. صرف یہ معاملہ نہیں، یہ قبیلوں کے جو بڑے ہیں آج قبیلوں پہ مرتے ہیں، قبیلے لڑتے ہیں. فرمایا قبیلوں کے سردار کہیں گے مولا میرا سارا قبیلہ، عورتیں مرد بچے بوڑھے سارے دوزخ میں ڈال، ان کو ڈال مجھے سنبھال. پر بات اگر یہاں تک رہتی کچھ سمجھ میں آتی. قرآن کا 7واں سپارہ قبلہ پیر صاحب، حضرت قبلہ عزیزم ضیاء صاحب، حضرت علامہ صاحب، قرآن کا 7واں سپارہ ہے کہ جب رب جلال میں آئے گا تو میں باقی مخلوق تو شیء کوئی نہیں. یوم یجمع اللہ الرسل، ہائے ہائے، یوم یجمع اللہ الرسل. بے نیاز ہے، مالک ہے، وہ کہے گا رسولوں کو بلاؤ. رسول جمع ہو جائیں گے، اللہ پوچھے گا چھوٹا سا سوال، چھوٹا بظاہر چھوٹا سا سوال پوچھے گا ماذا اجبتم. تمہیں میں نے رسول بنایا، تمہیں میں نے نبی بنایا، تم نے فرض نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ جواب دو. ماذا اجبتم. اب اس کا جواب سیدھا سا تھا مولا نبھایا ہاں یا نہ، لیکن رسول بول نہ پائیں گے، منہ کھول نہ پائیں گے، لب چول نہ پائیں گے. بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ یہ بولیں گے قالوا لا علم لنا. ہائے ہائے، جواب نہیں دیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ مولا پتہ نہیں، مولا پتہ نہیں. یہ جواب نہیں ہے، یہ بے بسی ہے. میں معافی چاہتا ہوں، آج نعت خان کو 500 روپے دے کے کھڑا کر دو، پھر جنت تہاڈی ہے، اور وہ یہاں صرف ڈرامے کرتا دکھائی دے گا. نعت پڑھتے ہوئے انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں یا ڈرامے کر رہے ہیں.
خطیب کی بھی حالت یہی ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ اب قرآن مجید بول رہا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، بولو میرے رسولو، میں نے جو تمہیں رسالت دی، نبوت دی، ماذا اجبتم، ایک کوئی سوال، لیکن جواب کیا آئے گا؟ لا علم لنا، مولا پتہ نہیں۔ اب رب جلال میں ہے، جلال والا جلال میں آ کے کہے گا، یہ قرآن کی آیت، وجیہ یومئذ بجہنم، ہوئے ہوئے جہنم کو میری دربار میں پیش کرو۔ جہنم، آپ تو حیران ہوں گے کہ جہنم بھی سنتی ہے؟ جی، مالک جسے سنوائے وہی سنتا ہے، جسے بلائے وہی بولتا ہے، مالک جو ٹھہرا۔ جہنم کو 70,000 اس سے زیادہ فرشتے یہ تنابیں ڈال کر کھینچ کے کہیں گے چل تیری بھی پیشی۔ جہنم جب سنے گی کہ بے نیاز کے دربار میں میری بھی پیشی، اس کی چیخ نکلے گی۔ جہنم چیخے گی کیونکہ اسے پتا ہے اس کا جلال کیا ہے۔ ہم اس لیے تڑے بیٹھے ہیں، ہمیں پتا نہیں اس کا جلال کیا ہے۔ نبی اس لیے چپ ہو جائیں گے۔ امام غزالی نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ اللہ جب پوچھے گا تو نبی جواب کیوں نہیں دے پائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کے جلال رعب کی وجہ سے نبیوں کا علم فنا ہو جائے گا۔ جب نبی نہیں بول سکے تو تم بولو گے، میں بولوں گا؟ کوئی نہیں بولنے والا۔ یہ میری ایک ایک بات یاد رکھنا، ابھی جب میں دوسرا رخ پیش کروں گا سمجھنے میں مدد ملے گی۔ وہاں کوئی نہیں بول پائے گا، کیا کہا؟ کوئی نہیں بول پائے گا۔ جہنم کو بلایا گیا، جہنم کی چیخ نکلی، اور چیخ کے اندر اتنا دہشت، اتنا وحشت، 500 سال کی راہ دور چیخ جائے گی۔ جب نبی سنیں گے، مقرب فرشتے سنیں گے، گھٹنوں کے بل جا پڑیں گے۔ تو میں تو ملیں گے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ یہاں نبیوں مقرب فرشتوں کی بات ہے، جب یہ گریں گے تو یہ دل، یہ کلیجے نکل کے گلے میں پھنس جائیں گے۔ کون بولے گا؟ کس میں ہمت ہے بولے؟ ساری دنیا کو اپنی، اسی کو تو قیامت کہتے ہیں۔ اب جب حالت سب کی یہ ہو گئی، اللہ کی طرف سے شاید الہام ہو، دل میں ڈالے گا، کوئی تو ہمت کرے۔ حضرت ابی بن کعب اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہمت کریں گے، آ کے حریم الہی میں گریں گے، اور گھٹنوں کے بل۔ آپ نے کبھی کسی بے بس بے کس کو کسی طاقتور کے آگے معافیاں مانگتے دیکھا ہے؟ گھٹنے خاک پر، نظر عالم پاک پر، ہاتھ جڑے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے، خلیل اللہ پڑے ہوئے۔ اب کہہ کیا رہے؟ ہاتھ جڑے ہوئے، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ بے خلتی، خلیل تو ہوں، خلیل تو ہوں، پر آج حوالہ نہیں دوں گا، کہیں تو ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ڈر لگدا بے پرواہی دا، ڈر لگدا بے پرواہی دا، کی بھرواسا اشنائی دا، تیرے نال یاری تے ہے پر ڈاڈھے نال کیڑی یاری، اچھی جائی نیوں لگایا تے بڑی مصیبت بھاری۔ حضرت گولڑے والی سرکار بھی تڑپتے ہیں، کہتے ہیں دل لگڑا بے پروانال، او دل لگڑا
بے پرواہ نال جتھاں دم مارن دی نہیں او مجال. ہائے ہائے. اب لفظ آپ سن رہے ہیں, کہیں گے خلیل تو ہوں, یعنی تیری میری یاری تو ہے, پر آج کی یاری دا حوالہ دیوی ہے, آج تجھے حوالے نہیں دیتا. بس اتنا کیا عرض کریں گے, تڑپتے تڑپتے کانپتے کانپتے گھٹنے خاک پر ہاتھ جڑے ہوئے. میاں صاحب اس کا نقشہ کھینچتے کھڑی والے, کہتے ہیں بس اساڈا وس نہ چلدا, بس اساڈا وس نہ چلدا, تے کی تساڈا کھونا لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا. ہائے ہائے ہائے. مولا ہن رو ہی سکدے ہاں, تیری منت ہی کر سکدے ہاں, پر منت کرتے کرتے سرکار کی حدیث ہے, حضرت خلیل اللہ کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی. بے نیازا بے نیازا, نہ اولاد کا نام لیتا ہوں, نہ بچوں کا ذکر کرتا ہوں, نہ امت کا نام لیتا ہوں, صرف مجھے چھوڑ دے. الا نفسی, صرف مجھے معافی دے دے, صرف مجھے. ملک وال والو, تلا گنگ والو, سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں خلیل اللہ؟ نہ اولاد, نہ سیدہ ہاجرہ, نہ خلی اسماعیل, نہ اسحاق, نہ یعقوب, نہ یوسف. حالانکہ انہاں سارے دا نام لے لین تے انہاں وچوں کھوٹا تا ایک بھی نہیں, پر وہ دن میں نہ ہی نہیں لینا, صرف مینوں چھڈ دے, میں کو معافی چھڈے. حضرت خلیل اللہ پیچھے ہٹیں گے, کلیم اللہ گریں گے. اور یہ گرنے والے عام نبی نہیں, عام رسول نہیں, یہ رسولوں میں بھی کریم ہیں, یہ اولو العزم رسول ہیں, اور یہ چند ہیں, اور سارے گر رہے ہیں. گر گر کے معافی, پھر پیچھے ہٹے, آخر میں گریں گے حضرت عیسیٰ روح اللہ, اور وہ ایک جملہ اور کہہ جائیں گے. پہلے تو کہیں گے نہ امت کا نام لیتا ہوں, نہ کسی رشتے کا نام لیتا ہوں, یہاں تک کہہ جائیں گے کہ میری ماں مریم بھی آج آ جائے, مولا میں ماں کا نام بھی نہیں لوں گا, صرف مجھے چھوڑ دے. سارے یہ کہہ کے پیچھے ہٹے. بس یہی حال, بس یہی حال, اچانک آ گیا آمنہ دالال, پھر بدل گیا حال, کملی والا آئے گا, اپنا عاجزی سے سر کو جھکائے گا, اپنے نشیلے نینوں سے نہر ہنجو آنسو کی بہائے گا, اور میرا مدنی عاجزی سے بولے گا, اپنے ہونٹ نورانی کھولے گا. جب وہ بولے گا ساری کائنات کان کھڑے ہو جائیں گے, ذرہ ذرہ گوش پر آواز ہوگا, وہ سارے بولے نے ایک ہی بول دائے سنو. کملی والا اسی عاجزی میں عرض کرے گا لا اسألک اليوم نفسی. کسی نے سوچا ابھی بولے گا مولا میری بیٹی زہرا, میری بیٹی زہرا کو چھوڑ دے. کسی نے اندازہ لگایا بولے گا میرے بچے چھوڑ دے. کسی نے اندازہ لگایا بولے گا میرے قریشی ہاشمی چھوڑ دے. کوئی سوچ رہا تھا ضرور بولے گا میرا علی, میرا عمر, میرا عثمان, ابو بکر, میری جان.
یہ بولے گا لیکن واہ کملی والا ہو گیا اجالا، پا کے رحمت دا دو شالا خیر ہو بھی شالا۔ مدینے والا آیا کیا بولا کہلا، اسألک الیوم نفسی، مولا میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگدا۔ او بول بدل گئے، تول بدل گئے، نہیں سمجھے؟ پہلے بول بدلا، پھر تول بدلا، بات بدل گئی، رات بدل گئی، کائنات بدل گئی، برات بدل گئی، بات بدل گئی، ساری دنیا ہکی بکی انگلیاں دنداں وچ، تے یوسف تک کے تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں، کھڑا یوسف آکھے آہا آہا آہا۔ وقت دیکھیں حالات دیکھیں، وقت دیکھیں حالات دیکھیں، ذات دیکھیں پھر بات دیکھیں۔ کیا بول گئے کہہ رہے ہیں لا اسألک الیوم نفسی، سارے آدن سانو مینو بخش، اے آدن مینو اپنی پرواہ نہیں، اوے مجھے اپنا نہیں غم تمہارا ہے، لا اسألک الیوم نفسی، مولا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگدا، کچھ نہیں منگدا، کچھ نہیں منگدا۔ بول بدلیا، پوری کائنات کی گردن پہلے تنی ہوئی، اب آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا بول دیا، 1,24,000 کی بولی اور ہے اس کے یار کی بولی اور ہے۔ اسی لیے تو میرا گولڑے والا کہتا ہے بھول دے نہیں او بول، تو بھی منہ کھول بھول دے نہیں او بول، مٹھڑے ڈھول دے بھول دے نہیں او بول۔ ادھر اعلیٰ حضرت گولڑوی بولے، ادھر علم و فن کا شہنشاہ بولا، میرا احمد رضا بولا، کہتے کروں تیرے نام پہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ کوئی بولیا حشر وچ اتھے دی گل چھڈ، اتھے سارے بے بول دینے، جتھے رب آکھدا ہے کوئی نہیں بولے گا، اللہ سائیاں کوئی بولے گا، انہیں کہا الیوم نختم علی افواہہم، حشر میں لوگوں کے ہونٹوں پہ مہریں چڑھا دوں گا، چمڑا بولے گا، انگلیاں بولیں گی، یہ پاؤں بولیں گے، ہونٹ سی دیے جائیں گے، کوئی نہیں بولے گا، اور سائیاں کوئی بولے گا۔ کملی والے آکھیا انا خطیبہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر زبان پہ تالا ہوگا، بولنے والا کلا کملی۔ ہن قرآن دے نال حدیث رل گئی، جب کوئی نہیں بولے گا پھر کلا کملی والا بولے گا، فرشتے گریں گے، نبی گھٹنوں کے بل جا کے کہیں گے آج معافی ناممکن، بخاری مسلم سب میں ہے، سب کہیں گے معافی ناممکن۔ سرکار جب آئیں گے کہیں گے آنا مبشرہم اذا یائسو، میں کہوں گا نا امید نہ ہو وہ، آج معافی ملے گی، در کھلے گا، زنجیر ٹوٹے گی۔
ताजदारे खत्मे नबूवत सबका नबीयन मनसब नबीयन ताजदारे खत्मे नबूवत। सारे जग से रिश्ते तोड़ते हैं, मदनी से इसलिए जोड़ते हैं। ये असी पागल नहीं जेड़े लब्बैक लब्बैक पे करदे हां पागलां दी तरह, सानू पता है उथे सारे गैर हाजिर होने ने, इक्को ही कमली वाला हाजिर होना है। इसीलिए हम दावतें देते फिरते हैं कि मौलाना मसलक के चक्कर में बर्बाद ना हो, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल हुण कल दी समझ आइए, कल न मानेंगे, अगर वो मान गया जानो दिल होशो खिरद, सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। सरकार आएंगे सरे नियाज झुकाएंगे, जुबान खोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सुनो सुनो, मोती हैं चुनो और अंदर ही अंदर सर धुनो। क्या बोलेंगे, कहेंगे ला अस्अलो कल यौम नफसी, मैं अपने वास्ते कुछ नहीं मांगता। बस ये फरमाएंगे दुनिया वाले दंग हो जाएंगे कि जब अपने लिए कुछ नहीं मांगते तो क्या फरमाएंगे। अब इंतजार में कायनात के कान दिल में, दिल कानों में, पता नहीं मैं आख्या की तुसी समझे की, कान दिल में, दिल कानों में, गोश पर आवाज, हुण केड़ा वजेगा साज। वेख मदनी दा अंदाज, अंदाजे गुलामां दे वास्ते गम्माज। हुण जरा सोच कर अप्रोच मदीने वाले, हुण की बोलेगा। आपने फिर आख्या ला अस्अलो कल यौम नफसी, यही गुमान गुजरिया सब नू हुण आखणगे मेरे यार, मेरे चार, मेरे पंज, नहीं समझ, मेरे चार, मेरे पंज, ए मेरा खजाना गंज, ए जेड़े सुते पैनी ए सामने जन्नतुल बकीए च अंज, इनानू न करी रंज। ए सोने मेरे मक्के आले, जन्नतुल माला आले, मेरे चचा अब्बास दा घराना, मेरे जाफर तैयार दा घराना, मेरे हैदर करार दा घराना, और मेरे उमर दा घराना। हर कोई अपनी सोच में गुम, इनके लिए बोलेंगे, इनके लिए बोलेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं तला गंग, तू दिखा अपना रंग, तू भी तो है नबी का मलंग, मेरा नबी क्या बोलेगा, बोल क्या बोलेगा। और सुनो, मेरे नबी के लिए सोच रहे थे बोलेंगे मेरा कासिम, मेरा तैयब, मेरा ताहिर, मेरा इब्राहिम, पर आवाज माशर में गूंजी उम्मती उम्मती उम्मती। मैंने अर्ज किया था मेरी पिछली तकरीर सामने रखेंगे तो अगली तकरीर समझ में। वहां खलीलुल्लाह अपने बच्चे बीवी किसी का नाम नहीं ले रहे। हजरत ईसा अपनी वालदा वो भी मरियम,
کوئی معمولی شخصیت ہے مریم، کوئی چھوٹی ذات ہے مریم؟ کبھی پڑھی ہے سورت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قال كذلك قال ربك هو علي هين فلنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. بتا اس بی بی دا جے پتر نہ لے لیندے کیڑی قیامت آ جانی سی. ہائے 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 نہیں سمجھے. پر حضرت عیسیٰ نے کہا ربا میں نانا گھنسا نانا چیسا میں اماں دا نانا چیسا اماں دا نانا گھنسا اماں دا نا لبے تے نانے سا. پر واہ کملی والیا واہ نبھان والیا واہ توڑ چڑھان والیا اوے لاندا ہر کوئی اے نبھاندا صرف کملی والا ہے. جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی. جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی. تے جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے. وہ چلیاں آلے بھی گئے تے بلیاں آلے بھی گئے 3 دن آلے بھی گئے تے 40 دن آلے بھی گئے سارے ہی گئے جڑے آخ دے سن. جدو چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا اوے سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نی. اب سمجھ میں آ رہا ہے کیوں کرتے ہیں مدنی کو یاد کس لیے مناتے ہیں میلاد. اب سمجھ میں آیا. ہون ذرا تک انہاں نعرہ لایا کتھے جتھے حضرت عیسیٰ اماں مریم دا نام نہیں پہ لیندے. کملی والے حشر دے وچ نعرہ لایا امتی اوے اسی نمک حرام ہوندے کدے نبی نو یاد نہ کر دے. نمک مردار ہوندے دھڑ وٹ جاندے پر ہمیں یاد ہے کہ انہیں ہماری یاد ہے. یاد کا بدلہ یاد ہے اس لیے میلاد ہے. پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا. جاؤ سارے علماء کو میری کیسٹ سناؤ پوچھو ان سے کہ وفا کرو تھوڑا سا حیا کرو. وفا کر بے وفا نہ بن
حیا کر بے حیا نہ بن محمد سیندہ بھیرا نہ بن وہ نبھیس لکے سے پیو تے ماں کے تئیں پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں نو حضرت نے فرمایا اشارہ کہ کراس رہ کی دا نظارہ میں آکھیا میں نو تے لگ دے اردو والا جملہ پیارا لیکن میں چیک کر رہا ہوں حیا کر بے حیا نہ بن وفا کر بے وفا نہ بن وہ محمد سیندہ بھیرا نہ بن لکے سے پیو تے ماں کے تئیں نہ پی سے جام عشق احمد خیر الورا کے تئیں سرکار دی وفا نو تک کے دل کردہ ہے بندہ رب نو اپریشیٹ کرے کنو بنایا تھا رب نے تے انہوں نہ واہ واہ کریے ایک فریدی صاحب وہ کہتا تھا خدا سائیں کیا خدا سائیں محمد بناون تو صدق خدا سائیں محمد بناون تو صدقے نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے تے انجمن آلے ہو تواڈے جلسے کراون تو صدقے تے میرے ہی تھے سبحان اللہ تے تواڈے چوپ فرماون سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ استان عالیہ مدینہ شریف سبحان اللہ کیا کہنے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے غور فرمایا حضور جہاں نبی اپنی اماں کا نام لینے کا حوصلہ نہیں پا رہے ہیں کملی والے تیرے میرے نعرے لگا رہے ہیں ہائے ہائے لوگ اپنے مسلک کے چکر مسلک مذہب کے چکر چلا رہے ہیں کہ ہمیں مفتی نے روکا ہے یا رسول نہ بول لبیک نہ بول میں نے کہا پھر لے آویں اپنے شیخ الحدیث نو کول انہوں آکھی عاشر وچ میرا ساتھ نبھا اے ظالمہ چھوڑی نانو کملی والے دا پلا پھڑ لے اس سیڑھی تے چڑھ لے وارث شاہ نبی دا پھڑ پلا جنہیں ٹوٹیاں نو پھر گنڈنائی صدقے تیرے مدنی میرے تے نعرہ اتنا پیارا ڈیفرنس لائن نہیں کھینچی مولا نیک امت اچھی امت نمازی امت غازی امت کا نہیں مولا لکیر نہیں کھچنی گناہگار بھی دے دے سیاہکار بھی دے دے امتی 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 یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی حاضر ہوں میں نوکری کے لیے میں کسی مسلک کی دعوت نہیں دے رہا میری دعوت ایک ہے
ایک ہے کہ جو نبی کا ہو جائے وہ نیک ہے، میری دعوت ایک ہے، کیونکہ میں فیصلہ کن انداز میں ریسرچ کر چکا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کملی والا آئے گا، اور خود بولا انا اول من تنشق عنہ الارض، سرکار فرماتے ہیں حشر آئے گا سب سے پہلے میرا مزار کھلے گا۔ فرمایا پھر جبریل، میکائیل، اسرافیل، براق، ساتھ ایک حسین جنت سے پوشاک لے کے میرے مزار پہ آئیں گے۔ جب ہم باہر نکلیں گے، سرکار کی حدیث ہے، جب آپ باہر نکلیں گے جبریل کو تھر تھراتا پائیں گے۔ قیامت جو ہے سرکار پوچھیں گے جبریل خیر ہے کیا ہوا؟ جبریل کہیں گے یا رسول اللہ قیامت آ گئی۔ اتنا حضور سنیں گے آپ کے لبوں پر اب پہلا سوال، پچھلا سن لیا دوسرا سن۔ سرکار جب سنیں گے کہ قیامت آ گئی، سرکار فٹ فرمائیں گے قیامت تو آ گئی، پر یہ بتا ما فعل اللہ بے امتی، وہاں بھی امتی یہاں بھی امتی، اور تو کہاں ہے امتی؟ ہائے ہائے ہائے، تو جماعتوں کے چکر میں ہے، تو مولاناؤں کے چکر میں ہے، نکل اس چکر سے، ہو جا کملی والے دا۔ میں نے کوئی دھڑے دی گل نہیں کی تھی، میں کر رہا کملی والے دی گل، تے تو ہون سنبھال تے میرے نال چل۔ نہیں غور فرمایا آپ نے، وہاں بھی امتی۔ تیسری حدیث بھی ساتھ ہی ملا دوں، فرمایا کہ کیا محشر ہے، اعمال تلیں گے، والوزن یومئذ الحق، اعمال تلیں گے، اعمال تلیں گے، بھولنے والے بھولیں گے، کئیوں کے راز کھلے۔ اچھا اثر ہو گیا ہے، یعنی میرے ساتھ جب آپ کا لفظ رل گیا تو سمجھو میں خانہ چل گیا۔ اللہ آپ کو سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیدار ہے، میں سمجھا بیزار ہے۔ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، اور تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ اور حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے۔ سرکار نے جب امتی امتی کا نعرے پہ لگایا نعرہ، رب کو لگا پیارا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے، یار بھی پیارا لگتا ہے تے یار دا یار بھی، ہائے 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 ہائے۔ مسند امام احمد میں حدیث آتی ہے کہ جب اللہ دیکھے گا نا یار کا ہم سے پیار، حضور فرماتے ہیں ساری امتوں کا اللہ حساب شساب بے باک کر کے، ان رب استشارنی فی امتی یوم القیامہ، اللہ مینوں بلا کے آکھے گا وہ سارے دا حساب میں کر دیتا ہے، ہون دس انہاں دا کی کرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، استشارانی، رب مجھ سے بے نیاز ہو کے، اسے کوئی ضرورت نہیں یار کو نوازنے کے لیے، محبوب کا مقام بتانے کے لیے، رب برسرے عام عدالت دی کرسی لگی پئی ہے،
تے رب پوچھتا ہے آدھا ہن دس انہاں دا آئے ہائے 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 نہیں سمجھے تسی اور میں جیو جا بھی حضور نکما ہواں تے کوئی میرے پیو کو لو پوچھے ایدہ کی کرنا ہے میرا ابا آکھے گا انہوں دنیا دا صدر لا دے آکھے گا کہ نہیں تے میرا پیو کتھے تے میرا نبی کتھے ہائے 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 حضور فرماتے ہیں آنا و امتی علی تلن یوم القیامہ سرکار فرماتے ہیں ساریاں امتاں تھلے 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 میں تے میری امت بلے 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 تے میں آخدا ہوں نا مدینے آلہ جینا دے رلے اوے جنتا انہاں دے پیران دے پہلے قرآن تھا اب حدیث ہے جی یہی دو ہی چیزیں قرآن و سنت اشاعت سنت عین غین تزور نلا اتیا زواد زارابا یضرب چھڑ ملا دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو اے شرع جامیاں دین دیاں ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا سانو الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی استاد سانو الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد دن 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 15 دن نہیں پڑھاندے رہے استاد جی یہ چکر کیے بعد وچ نتیجہ نکلیا اے بحث جیڑی لفظی ہے الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو فتح محمدہ چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو میں نو قبلہ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی سوکھی تقریر کریں کہ اوکھے پاسے نہ چڑھ جائیں میں آکھیا کریے کی سڑک ساری ترٹی ہوئی ہے تے انجی پھر تقریر ہونی ہے سبحان اللہ جس طرح تاری سڑک دھڑک دھڑک کھڑک کھڑک میں آکھے کیڑی ہے سڑک انہیں آکھے تلہ گنگ تلہ کے انجی کھڑک کھڑک سبحان اللہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کہ چھالوں نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں اللہ اکبر کچھ سن رہے ہیں حضور فرماتے ہیں رب مجھ سے پوچھے گا ماذا افعل بہم 10 سونیاں بول بول 1 لکھ دین دی 2 لکھ دے سان ایک واری چا بول بول مدنی ڈھول انہاں دا ہن حضور تسی کی آکھو گے فرمایا میں آکھاں گا ہم خلقوں کا و عبادوں کا اے پیدا تو کی تنتے پوچھتا میں تو ہے تو ساجے غور نہیں کیتا اے گل کی کیتی مانگا بھی نہیں اور سب کچھ مانگ لیا نہیں کیا کہا ہم خلقوں کا ایک کمہار ہے ایک نکڑی جی ٹھوٹھی بنا دائے انہوں پکان دائے تے ملک تے راجہ تے رانا ایک ٹھوکر مار کے ٹھوٹھی سمجھ دیو کی پیالی صدقے سبحان اللہ پھر برادری کم آئی ہے تسی چوپی بیٹھے کتے تسی تیتے نہیں کر کے آئے کہ ایک چوپ تے 100 سوکھ غلام فریدہ انہاں دی ہو جانے سکو اپنی توڑ نبھاون سبحان اللہ میرے پیارے پیارے بھائیو میرے میٹھے میٹھے بھائیو کمہار ایک پیالی بناندہ ہے او بھی کوئی ٹھوکر مارتے تروڑ چھڑے او روندہ ہے
وہ پوچھدا ہے وہ ٹکے دی پیالی تے روندا کیوں ہے؟ انہیں آکھیا اے میں تو پوچھ جنہیں بنائی ہے۔ اے جڑا بندہ ہے شاہکار ہے، رب نو اے دے نال بڑائی پیارے، تے جڑے مدینے والی سرکار ہے اے رب دا محرم اسرار ہے۔ تے آکھیا رب پوچھیا انہاں دا کی کرنا ہے؟ مدینے والے آکھیا بنائے تے تیرے نے، پوچھ دے ساں تو۔ دوسرا لفظ ہم عبادوں کا، میری تے امت بندے تا تیرے نے۔ کچھ بھی نہ کہا اور سب کچھ کہہ بھی۔ جب پچھلی حدیث میں نے سنائی حضور محشر میں کہیں گے امتی امتی، ویسے گل اے ہے کہ ہون اسی پھڑے بھی جاویے، ہون سانو بے شک وہ 6 مہینے نہیں عمر قید ہی دے چھڑے رب، اساں محبوب نو سلوٹ کران گے۔ سونیاں تساں جتھا نبیاں نے اپنی اماں دا نام نہیں لیا، تساں ساڑے نعرے جو مار چھڑے، ہون ساڑے نصیب ساڑے نال کی ہوں دیئے، پر انہیں آکھیا نا ایک کنج ہو سکتا ہے یار بولے رب دروازے رحمت دے نہ کھولے۔ ایک اس طرح ہو سکتا ہے، فرمایا رب وہیں پہ فرمائے گا میرے نبی مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں تیری امت، ہاں میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رہوں گا۔ اے لفظ کیے اے نہیں آکھیا میں انہاں نو بخش دیاں گا، آکھیا میں تیری اکھاں نو ٹھنڈا کر کے رواں گا۔ کی مطلب ہے؟ فرمایا او امتی اندازہ کر تیری بخشش دے وچ تیرے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک پوشیدہ ہے۔ تینو میں نہ بخشاں تے یار دی اکھاں دی ٹھنڈک جاندی ہے۔ تک تے صحیح تیری اہمیت کی ہے، تیرا مقام کی ہے۔ اس لیے جب قیامت کا دن آئے گا جہاں کوئی کسی کو گلے نہیں، ہر کوئی رشتے توڑے گا، مدینے والے نے کہا رشتے جہاں لوگ توڑیں گے۔ حضور کے غلام تھے حضرت عمران ابن حسین، فقیر تھے، فقیر صحابہ میں حضرت عمران بن حسین، آپ کہتے ہیں کملی والے نے کہا عمران جن میرے امتیوں پہ جہنمی کی مہر لگ جائے گی میں آؤں گا، مہریں ٹوٹیں گی، امتیں چھوٹیں گی۔ مہریں ٹوٹ رہی ہیں، حضور فرماتے ہیں میں آؤں گا، انا اول من یحرق حلق الجنہ، جنت کا دروازہ خود کھلواؤں گا۔ واہ مدینے والے، فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا اور یہ مخلوق اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، کوئی دروازہ ڈھونڈو، کسی کے در پہ جاؤ، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک در در جائیں گے، دھکے کھائیں گے، حضرت کوئی نبی نہیں بتائے گا، حضرت عیسیٰ بتائیں گے۔ وہ کہیں گے محشر میں دھکے کیوں کھاتے ہو؟ علیکم بے محمد، او کملی والا جے دے کندے تے شفاعت دا دشالا جے، در در دھکے نہ کھاؤ، او دے در تے جاؤ۔ جب سرکار کی طرف ہر نبی یہ کہے گا اذهبوا الی غیری، کوئی اور در، جب سرکار کے در پہ جائیں گے آپ باہیں پھیلائیں گے اور فرمائیں گے آنا لہا، اے در در نہ جاؤ، دھکے نہ کھاؤ، اچھا رواں گے، آکھاں گے در در گئیاں، در در تھئیے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ سرکار دو عالم یہاں بھی سیدھا سجدے میں جائیں گے،
حضور فرماتے حریم الہی میں جاؤں گا، جا کے سر جھکاؤں گا، جب حضور سجدے میں جائیں گے اور میدان حشر کے طور بدل جائیں گے، یہ امتی اب نعرے لگائیں گے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی والا جے، او آ گیا کملی۔ سرکار آپ کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا اقوم عن یمین اللہ تعالی، میں اللہ دے سجے پاسے کھلواں گا، یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے سارے ویکھ کے میری عظمت دے نظارے، مارن گے سارے نعرے، اوہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا، اتمیم دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا، علی حیدر شاہ اوہ یار سونا اج احمد ہو کر وت آیا۔ یہ ایک منزل ہے۔ دوسری منزل فرمایا اللہ تعالی ان یجلسہ اللہ تعالی علی کرسیہ، اللہ اپنی کرسی پہ میرے نبی کو بٹھائے گا، اور آگے ہے معاہو خود اپنے رلے بلے بلے بلے، ہون کون مدینے آلے نہ رلے۔ یہ منزل محشر کی اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بلکہ جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ حضور جتنی بلند ہوتے جائیں گے ہم بھی ارجمند ہوتے جائیں گے، کیونکہ سرکار بلند ہوں گے اور ارجمند ہوں گے، کافر سارے پابند ہوں گے، امتی سر بلند ہوں گے۔ ویسے اتھے جیڑا کچھ آخ دے رہے ہیں اتھے ہون گے اشارے، جڑے ہون گے پیارے تے مارن گے نعرے، تے کران گے سارے انو اشارے۔ آ تک لے، آ اکھ رکھ لے، اج مزہ اینڈ پہ انس کی بات آئی۔ حضرت انس اے بھی لیندے سن بڑی چس، نوجوان صحابی، سونے صحابی، حضور کے سپیشل سرونٹ صحابی، نوکر سرکار کے، کہتے ہیں جب سنا نا حضور سب کی سفارش کریں گے، گناہگاروں کی سفارش کریں گے، تو نوکران دے بڑے حقوق ہوں دن، خادمان دے بڑے مان ہوں دن، آکے نبی پاک دے نال جوڑ کے بہ گئے، آکھن لگے سارے انو بخشواؤ گے، میری بھی سفارش کرو گے، میری بھی سفارش کرو گے۔ چسنی بن گئی۔ ہن نوکر ہے بھی اٹھ دی جوانی آلا، سرکار پھڑیا، نیڑے ہوئے اڑیا، انج بلایا نیڑے لایا۔ شاہ عبدالحق سئی نے ترجمہ فرمایا، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا شفاعت کنم عالم را، تو کے خادم و یار من باشی چرا نہ کنم۔ اوے انس جدوں سارے جہان نو بخشواواں گا، تو تے میرا نوکر بھی ہے نالے یار بھی ہے، تو تے نوکر بھی ہے نالے۔ ہن ہو گیا کم، او ساری سریکی زبان چاہ دن، جت دل ہارم او مالک ہا، اج صحیح سچ ہرن دی چس آ گئی، سئی کول بلاتے حال پوچھا میں کو آہی بھرن دی چس آ گئی۔ ای موت ہے یار دے قدمے تے،
अज अरशद मरण दी चस आ गई ते इत्थे तकरीर करन दी मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी जुमले आखिरी हदीस हजरत अनस ने जब सुना ना कि सरकार ने बोला तू तो साडा यार भी है नौकर भी है, ते हजरत अनस नू चस आदन जदों चस आवे ते बंदा आखदा है कुछ होर, ते जे चस ना आवे ते बंदा आदा है हुण मुख मोड़। ਇੱਥੇ ਹੀ इस डोर नू त्रोड़ ते लाहौर आले पासे हुण गड्डी नू टोर। अल्लाह अकबर। नहीं समझ आई? सुभान अल्लाह। मैं गया, अल्लाह सलामत रखे, या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। मैं गया मुल्तान, तो मुल्तान तो अगे है शुजाबाद, तो शुजाबाद मुल्तान भी हलवा बड़ा पकदा है, इत्थे भी बड़ा ही पकदा है, ते उत्थे भी सुभान अल्लाह, ते उत्थे उन्हें हलवा पकाया ते बड़ा ही सोहना बनाया। वो मेरे नाल जेड़ा बेली सी वो हलवा खावे ते मेरे वाल अख चावे कि उस्ताद कुछ फरमावे, ते गुंगे दिया रमजा फिर अम्मा समझदी है। मैं आख्या खैर है पुत्र? उन्हें आख्या उस्ताद जी हलवा ते बड़ा ही चंगा है। मैं आख्या पुत्रा मैं समझ गया तेरी गल, हुण देखदे हां साडा मुद्दई अगर समझदार है तो कोशिश करदे हां। वो जिन्हें सानू बुलाया वो जेड़े वेले खैर दी खबर लैन आया, सरकार सब कुछ ठीक है, ते मैं आख्या हुण इत्थे ही कोई तरला करा। मैं वेख्या, मैं आख्या अल्लाह विसाया भिरा हलवा तो डाढ़े ते त्रै मद्दा मैं चिक्या। हलवा ते डाढ़ा जो मैं आख्या ना वो समझदार सी, वो समझ गया। उन्हें आख्या सही ये तुसा खाओ ते नाल लाहौर वास्ते भी ब्यादे सू। समझ आई? चस आ जावे ते बंदा आदा थोड़ा जा होर, ते अनस नू आ गई चस। ओ गल उन्हें आख्या कुछ होर टोरा, ते फट आदा ए सरकार ए उत्थे ए ते चलो वादा हो गया तुसा साड़ी सिफारिश करे सो, पर ए दसो उत्थे रश बड़ा होना है, मिल सो कित्थां? एड्रेस देते जाओ, पता देते जाओ, एड्रेस देते जाओ। सरकार ने तक के फरमाया अनस वहां बहुत इज़्दिहाम होगा, हाँ अगर हमसे मिलना है तो तू हमें मीजान पे मिलना, जहां आमाल तोल रहे होंगे, कई लोग रोल रहे होंगे, राज के गठड़े खोल रहे होंगे, एक चिट डालूंगा उम्मती संभालूंगा। अनस नू होर चस आई, उन्हें आख्या अगर उत्थे ना मिले ते फिर इदा एंड है कोई नहीं। फिर सरकार ने फरमाया हौज़े कौसर पे फिर जहां प्यासे आएंगे जुबान निकालेंगे हम संभालेंगे, जाम पिलाएंगे प्यास बुझाएंगे। अनस ने आख्या हजूर उत्थे भी मैं पछड़ गया ते फिर सरकार फरमाया फिर पुल सिरात होगी, वहां लाजमी मुलाकात होगी। अनस ने आख्या फिर इथे उस निक्के बच्चे की तरह हुण जुड़ गया है। अब्बे आख्या तोता सी, उन्हें आख्या अब्बा फिर, उन्हें आख्या सबज सी, उन्हें आख्या फिर, उन्हें आख्या बैठा सी दरखत, उन्हें आख्या फिर, उन्हें आख्या फिर बोलता सी, उन्हें आख्या फिर। हुण इस फेर दा ते इते सवेर हो जानी है सवेर। ते अनस सजी फेर आखना चाहता सी, सरकार ने मुकदी मुकाई इको ही मोहर लाई, फरमाया अनस
من با کار گزاری ایشا مشغولم، جتھے میرے امتی نو لوڑ پوے گی اتھے ہی آواں گا۔ وآخر دعوانا